تو یہ درجہ حرارت تو آپ نے جانے ہیں، لیکن جیسا کہ اس سے قبل ہم نے ذکر کیا تھا ایک افسوسناک خبر کا، اس کی ہم ذرا تفصیل بھی جانتے ہیں۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار کی ہم بات کر رہے ہیں، عمارت کی وہاں پر چھت گری، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ملبے تلے دبے جو مزید 5 افراد ہیں ان کی اب لاشیں نکال لی گئی ہیں، اس کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، اور مجموعی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جاں بحق افراد کی جو تعداد ہے شفق وہ 10 ہو چکی ہے۔ بالکل ایسے ہی، اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ ذیشان مغل ہمیں بتائیں کہ مزید کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں اس افسوسناک حادثے کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہ افسوسناک جو واقعہ ہے سحری کے اوقات میں پیش آیا تھا۔ جیسے ہی یہ واقعہ رونما ہوا، بتایا گیا کہ 3 منزلہ یہ عمارت تھی جس کی چھت گر کے ملبے تلے دب کر تقریباً جو جاں بحق افراد کی تعداد ہے وہ جو ہے 10 ہو چکی ہے، جبکہ 14 افراد جو ہیں وہ اس وقت شدید زخمی حالت میں جنہیں سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ سول اسپتال میں جو جاں بحق افراد ہیں ان کی لاشوں کو بھی وہیں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت یہاں پر ریسکیو کا عمل جاری ہے، ریسکیو 11 22، اس کے علاوہ ایدی چیپا اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اس آپریشن میں حصہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جو واقعہ ہے یہ ابتدائی معلومات کے مطابق سلنڈر بلاسٹ کا ہے۔ جیسے یہ واقعہ رونما ہوا اس کے فوری بعد یہاں پر ریسکیو ادارے پہنچے، انہوں نے ریسکیو کا عمل تیز کر دیا، لیکن عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام انہوں نے سر انجام دیا، اس کے بعد ریسکیو ادارے یہاں پر تاخیر سے تھوڑی پہنچے، اور جس کے باعث جو ہے جو زخمی حالت میں افراد نکالے گئے وہ کچھ دوران علاج دم بھی توڑ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو عمارت ہے پری کاسٹ کی بنائی گئی تھی، یہ 3 منزلہ عمارت جس کی گراؤنڈ فلور پر ہی یہ بلاسٹ ہوا، جس کی چھت جو ہے نیچے گری، اور اس کی چھت کے باعث جو ہے ملبے تلے دب کر یہ افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس وقت یہاں پر ریسکیو کا عمل جاری ہے، سرچنگ کا عمل بھی اب سے کچھ دیر کے بعد شروع کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہماری جو بات ہو رہی تھی ریسکیو 11 22 کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 سے 2 جو لاشیں ہیں وہ اب بھی ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر انہوں نے کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد سے جلد یہ ریسکیو کا آپریشن جو ہے مکمل کر لیا جائے گا۔ تاحال جو ہے اب 2 افراد کی جو ہے ذیشان کیا بتا رہے ہیں، یہ ریسکیو کا عمل کب تک مکمل ہو جائے گا؟ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اب بھی 1 سے 2 افراد وہاں پر دبے ہیں، یہ ملبہ ہٹانے کا کام کب مکمل ہوگا؟ جی ان کو ریسکیو اداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ یہاں کی جو گلیاں ہیں وہ کافی زیادہ تنگ ہے۔ جہاں پر یہ عمارت قائم کی گئی تھی وہ پری کاسٹ کی بنائی گئی تھی اور بہت ہی زیادہ گلی کے اندر بنائی گئی تھی، جہاں پر جانا بہت زیادہ دشواری ہے ریسکیو اداروں کو۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ لگ بھگ 1 سے 1.5 گھنٹے تک یہ ریسکیو کا عمل جو ہے مکمل کر لیا جائے گا، لیکن اس وقت یہاں پر ہیوی مشینری نہیں منگوائی گئی ہے۔ جو ریسکیو کے دیگر آلات ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہ آپریشن مکمل کرنے کا یعنی کہ انہوں نے پلان بنایا رکھا ہے۔ اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن مکمل کرنے میں لگ بھگ 1 سے 1.5 گھنٹہ درکار ہے، اس کے بعد جو ہے یہاں پر سرچنگ کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر کچھ ایسے بھی افراد ہم نے دیکھے ہیں رات گئے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پیارے اب بھی اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن ریسکیو حکام کی جانب سے یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو جتنے افراد تھے انہیں نکال لیے گئے، تاہم جو ہے یہاں پر 1 سے 2 افراد جو ہے ملبے تلے دبے ہونے کا 102 افراد جو ہیں وہ ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ریسکیو کا آپریشن ہے وہ ابھی جاری ہے۔ اس حوالے سے شاہ زیب جو ڈی سی ایسٹ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمارت میں 3 سے 4 خاندان رہائش پذیر تھے، اور باقی کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں فوری پہنچ گئیں۔ تو مزید انہوں نے کیا کہا، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ 4:15 بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی تھی کہ چھت گر گئی ہے اس علاقے میں، اور فوری طور پہ 11 22 اور میں خود یہاں پر آ گیا تھا، اسسٹنٹ کمشنر یہاں موجود تھے، اور یہ کارروائی ہم نے شروع کر دی تھی۔ تو انیشلی پتہ چلا کہ سلنڈر کا بلاسٹ ہوا ہے، شاید سحری کے لیے اٹھے ہوں گے، اور یہ سلیب کی چھت بنی ہوئی ہے، تو اور بہت ہی چھوٹی سی عمارت ہے، کوئی 40-50 گز ٹائپ کی لگ رہی ہے، تو وہ گر گئی ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش ہوا ہے۔ ہر فلور پہ تقریباً ایک فیملی موجود تھی، اور جیسے نمبر آپ سروائیول جو ہیں ان کے دیکھ سکتے ہیں، اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں تو یہ 3 سے 4 فیملیز تھی مختلف، اور ہر فلور پہ وہ رہ رہی تھیں۔ کچھ دیگر اہم خبریں بھی شامل کرتے ہیں کہ امریکہ سے بھی ایک بڑی اہم خبر آ رہی ہے کہ 4 دہائیوں کا انتہائی مہلک برفانی تودہ موت بن کر آ گرا ہے۔ شفق بالکل ایسا ہی، اور بتایا جا رہا ہے کہ ریاست کیلیفورنیا کے پہاڑی سلسلے میں برفانی تودہ گرنے سے 8 جو سکیئرز ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور 1 لاپتہ ہو گیا، 6 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ حکام کے مطابق یہ سانحہ امریکی تاریخ کے مہلک ترین برفانی حادثات میں سے ایک ہے۔ بالکل، حادثے کے وقت یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسکیئرز کا ایک گروپ 3 روزہ گائیڈڈ بیک کنٹری ٹور مکمل کر رہا تھا
کہ یہ اچانک برفانی تودے کی زد میں آ گیا، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ انتہائی ایکسٹریم ویدر تھا جب یہ دیکھا گیا کہ اس طرح کا بڑی خبر ایک امریکہ کے سامنے آئی ہے۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جس کا ہم نے اس سے قبل بھی ذکر کیا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف پہنچ گئے ہیں واشنگٹن۔ غزہ ان بورڈ کے اجلاس میں شرکت وہ کریں گے، وفد کے ہمراہ شرکت کریں گے، اور جو امریکی قیادت ہے اس سے ان کی اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ بالکل ایسی بڑی اہم نوعیت کی ملاقاتیں ہوں گی، دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر گفتگو ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں بورڈ آف پیس کا اجلاس بھی آج ہوگا، اور اس میں ترک وزیر خارجہ، قطری وزیر اعظم سمیت 20 ممالک کے سربراہان اور نمائندے شریک ہوں گے، اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالر اور استحکام فورس کے حوالے سے منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ آج ہونے جا رہی ہے، اور سب کی نظریں جو ہے نا وہ اس وقت اسی پر ہیں۔ ہم اس کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پہنچ گئے ہیں، اور ان کی بہت ساری اہم ملاقاتیں بھی شیڈیولڈ ہیں۔ جو فلسطینی ہیں ان کی بھی بات کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کی جو جبری بے دخلی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اسرائیل غزہ میں سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ نائب وزیر اعظم کا سلامتی کونسل میں اجلاس سے خطاب ہے جس میں انہوں نے ایسا کہا ہے۔ بالکل ایسے ان کی جانب سے کہا گیا کہ 8 عرب اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ نے اسرائیلی اقدام کی مذمت کی ہے، اور غزہ جنگ بندی کے لیے پاکستان پیس بورڈ میں شامل ہوا۔ غزہ کی تعمیر نو اور انسانی امداد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی اتھارٹی کا مرکزی کردار جو ہے وہ تمام صورتحال میں لازم و ملزوم ہے۔ خیال بھی رکھنا ہے اور اہتمام کرنا ہے۔ یہ اہتمام جو ہے نا رمضان کے اندر کہ کس طریقے سے لوگوں کی کیا ضروریات ہیں، ان کو چھت کی ضرورت ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ہمیں یہ آس پاس دیکھنا چاہیے۔ ایسے کیونکہ حقوق العباد جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کو ہم کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور شاہزیب آپ کے انٹرسٹ کی بات آ گئی نا، اب سحری کی بات آ گئی تو اب آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی قوم جو ہے نا وہ کھانے پینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ یہ آپ خاص طور پر لاہوریوں کی بات کر رہی ہیں یا پاکستانی قوم کی؟ اوور آل بات کروں کہ ہمارے دماغ میں ہر وقت یہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کب کیا کھانا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ سحری کا خاص اہتمام، ہے، سحری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کھانے پینے کا ہر کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور آج ورکنگ ڈے ہے، لیکن جناب پہلا روزہ بھی تو ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے، سحری کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور پھر تگڑی سحری نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے، وہ بھی لاہور کے اندر۔ لاہور کے اندر پھر اسی لیے خوش خوراک افراد نے ہوٹلز پر جا کر خوب رونق لگائی ہے۔ کراچی سے لے کر پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ تک رات کے آخری پہر تک جو ہے نا وہ وہاں پر بہت زیادہ رش دیکھنے میں بالکل بازاروں میں رونقیں تھیں۔ اس کے مناظر میں آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، چیزیں تلی جا رہی ہیں۔ ہم یہ سیگمنٹ میں بات کریں گے ذرا ہیلتھ کے بھی کہ یہ تلی ہوئی چیزیں کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے۔ بہت زیادہ یہ سٹمک کے ایشوز ہونے لگ جاتے ہیں، برننگ ہوتی ہے آپ کو۔ پھر وہی بات ہے نا، اب سحری ہے، ہم نے کھانا تو ہے، اب کیا کریں، لیکن پھر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ نقصان دہ بھی کتنا ہے۔ لیکن آج دوست یاروں نے ایک ساتھ سحری کی، کسی نے لچھے دار پراٹھے کھائے، اس کے ساتھ ساتھ جو شوقین تھے انہوں نے نہاری پائے پر بھی ہاتھ صاف کیے۔ بالکل ایسے ہی، اور اچھی بات یہ کہ فلاحی اداروں اور جو مخیر حضرات کی جانب سے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بڑا ہی زیادہ کام کیا گیا ہے، اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ دسترخوان لگائے گئے ہیں ان کی جانب۔ بالکل اہتمام کیا جا رہا ہے، مختلف شہروں میں یہ دیکھا جاتا ہے دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ رمضان مبارک جیسے ہی آتا ہے، جیسے کہ ہم نے کہا نا رونقیں ہوتی ہیں، گلی گلی ہمیں دکھائی دیتا ہے کس طریقے سے اہتمام کیا جا رہا ہے کھانے پینے کا، سحری کا، افطار کا۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کے پہلے عشرے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں جو موسم ہے وہ کیسا رہے گا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ موسم تھوڑا خشک رہے گا کیونکہ دوسرے تیسرے عشرے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے تیسرے عشرے میں بارش ہوگی۔ یہ اچھی بات ہے کہ چلیں اگر پہلا عشرہ ہمیں خشک مل رہا ہے تو آگے جا کر جو ہے نا وہ بارش ملے گی، اچھا موسم ملے گا۔ اس حوالے سے ڈی جی محکمہ موسمیات مہر صاحبزادہ خان نے اسلام آباد میں نمائندہ سما عمر بن آصف سے گفتگو کی ہے، تو اس گفتگو میں انہوں نے کیا کہا ہے اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں۔ رمضان میں موسم کیسا رہے گا، موسمیاتی صورتحال کیا ہوگی، آئیے جانتے ہیں ڈی جی میٹ مہر صاحبزاد خان صاحب سے۔ جی سر بتائیے۔ روزے اچھے گزریں گے، درمیان میں اس کے بعد کوئی بارشیں بھی ہیں متوقع ہیں، اور بارش ہوگی بھی۔ ابھی تک جو ماڈل ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی پہلا عشرہ تو جو ہے وہ زیادہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ خشک ہی لگ رہا ہے کہ جی اس میں بارش اپر ایریاز میں تو ہلکا پھلکا گلگت یا ان علاقوں میں ہو سکتی ہے، لیکن نیچے جو ہمارے جو علاقے ہیں ساؤتھ کے یا سینٹرل پاکستان کے تو یہاں پہ تو اتنی زیادہ امکان نہیں ہے۔ لیکن دوسرے عشرے میں دیکھیں شاید کوئی بارش کا سپیل آ جائے، پھر تیسرے میں بھی کوئی نہ کوئی آئیں گے، سپیل ضرور آئیں گے، لیکن پہلا عشرہ جو ہے وہ ہمارے 10 دن جو ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ رمضان کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں بارش کا امکان ہے۔ جی